نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے کبیرہ گناہ سے متعلق کئی بحثیں آپ نے سماعت کر لیں، کئی گناہوں کو آپ نے سماعت کر لیا۔ آج جو ہے کبیرہ گناہ میں سے ایک قسم ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لینا، تعلقات کو ختم کر دینا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو۔ دوسری جگہ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ بس قریب ہے کہ اگر تم منہ پھیر لو تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ دو، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، پس ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ پروردگار عالم سورہ رعد آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پکا کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے، اور وہ لوگ جو حکم خداوندی کے مطابق صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بڑے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اور سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سی قوموں کو گمراہ کرتا ہے جو اس پر عمل نہیں کرتے، اور بہت سی قوموں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے ان لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں اور اس کو پکا کرنے کے بعد اور جس چیز کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے بڑی بات وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ لیا۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، پس جو اپنے کمزور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے اور ان کو چھوڑ دے، ان پر تکبر کرے اور ان سے نیکی اور بھلائی کا سلوک نہ کرے، حالانکہ وہ امیر ہے جبکہ اس کے رشتہ دار غریب ہیں، تو اس وعدہ سزا میں داخل ہے اور جنت سے محروم ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔
ایک حدیث شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے کمزور رشتہ دار ہو اور وہ ان سے اچھا سلوک نہ کرے بلکہ اپنا صدقہ دوسروں کو دے، اللہ تعالیٰ نہ تو اس کا صدقہ قبول کرے گا اور نہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا جو ہے وعید، کتنی بڑی وعید ہے پروردگار عالم کی، یعنی وہ مالدار جسے اللہ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ نہ کرے، نام و نمود کے لیے دوسروں کی امداد پہ امداد کیے جائے، خاندان کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے اور دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جائے، تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کا صدقہ قبول کرے گا پروردگار اور نہ ہی قیامت کے دن اس کی طرف نظر فرمائے گا۔ جب اللہ نظر نہ فرمائے تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا یہ بتانے اور جتانے کی بات نہیں ہے، یہ تو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ جب پروردگار جو ہے ہم پر نظر رحمت نہ فرمائے تو ہمارا کیا بنے گا۔ فرماتے ہیں اور اگر آدمی غریب ہو تو ان رشتہ داروں سے ملاقات اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے ذریعے ان سے صلہ رحمی کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو اگرچہ سلام کہنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آقا فرماتے ہیں بدلے کے طور پر نیکی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے جس سے تعلق توڑا جائے تو بھی وہ تعلق جوڑے رکھے۔ ایک جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، پس جس نے اس کو ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے توڑا میں اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اے بیٹے کسی ایسے شخص کا ہم مجلس نہ بننا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب میں اسے 3 جگہ ملعون پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے والا تبار حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے عزیز، اے میرے پیارے بیٹے، تو ایسے شخص کے پاس مت بیٹھنا جس نے رشتہ داری ختم کر دی ہو، تعلقات رشتے ناطے ختم کر دی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں میں نے قرآن کریم میں جو ہے 3 مقام پر جو ہے اسے ملعون پڑھا ہے، یعنی لعنت کیا ہوا، لعنت و ملامت میں گرفتار اسے پڑھا ہے، اس لیے رشتہ داری کو ختم نہ کرو، ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھو۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنانے بیٹھے تو فرمایا میں ہر اس شخص کو جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اسے مجبور کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان حلقے کے آخر سے اٹھا اور اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے کئی سالوں سے تعلق توڑ رکھا تھا، پس اس سے صلح کر لی۔ پھوپھی نے پوچھا بھتیجے کون سی بات تمہیں یہاں لے آئی؟ اس نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہر قاطع رحم کو مجبور کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ جائے، یعنی میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ جس نے اپنی رشتہ داری کو ختم کر دی تو وہ لڑکا اٹھتا ہے سیدھے پھپھی جان کے بعد جا کر معافی مانگتا ہے اور رشتہ داری کو بحال کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس نوجوان نے پھوپھی سے کہا، اس نوجوان کی پھوپھی نے کہا جاؤ اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کیوں فرمائی۔ اس نے جا کر اپنی پھوپھی سے ہونے والی گفتگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی اور پوچھا کہ قاطع رحم آپ کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک ان لوگوں پر رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں کوئی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہوں، وہ کیسی ہی محفل کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص
جس نے رشتہ داری تعلقات کو ختم کر کے اس مجلس میں بیٹھ جائے تو اس مجلس پر اللہ کی رحمت بھی نازل نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو کتنا بڑا ایک مالدار شخص بیت اللہ شریف کی طرف حج کے لیے گیا. جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے اپنے مال میں سے 1000 دینار کسی شخص کے پاس بطور امانت رکھے. وہ شخص امانت داری اور نیکی میں مشہور تھا. یہ امانت عرفات سے واپسی تک کے لیے رکھی گئی تھی. جب وقوف عرفات سے فراغت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے. اس کے گھر والوں سے مال کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کو اس بات کا علم نہیں. اب وہ مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس آیا اور اپنا معاملہ بتایا. انہوں نے فرمایا آدھی رات کے وقت زمزم کے پاس آؤ اور اس کے اندر دیکھو اور اس شخص کا نام لے کر آواز دو. اگر وہ اہل جنت میں سے ہوا تو پہلی بار ہی جواب دے گا. چنانچہ وہ شخص گیا اور چاہے زمزم میں آواز دی لیکن کسی نے جواب نہ دیا. اس نے واپس آ کر علماء کو بتایا. انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ شخص جہنمی ہو. یمن میں جاؤ, وہاں برہوت نام کا ایک کنواں ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کے منہ پر ہے. رات کے وقت اس میں دیکھو اور نام لے کر پکارو. اگر وہ جہنمی ہوا تو تجھے جواب دے گا. وہ یمن کی طرف چلا گیا اور کنویں کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اس کا پتہ بتایا. وہ رات کے وقت وہاں گیا اور کنویں میں دیکھتے اس شخص کا نام لے کر آواز دی. اس نے جواب دیا تو پوچھا میرا سونا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کو گھر میں فلاں جگہ دفن کیا ہے اور میں نے اپنی اولاد کے پاس بھی امانت نہیں رکھا. ان کے پاس جاؤ اور اس جگہ کو کھودو, تمہیں مل جائے گا. اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ سزا کیوں ہوئی؟ ہم تو تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے. اس نے کہا میری ایک بہن تھی جو محتاج تھی, میں نے اسے چھوڑ دیا, میں نے اس پر شفقت نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مجھے یہ سزا دی اور اس مقام تک اتارا. اس بات کی تصدیق صحیح حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جیسے بہن, خالہ, پھوپھی اور بھتیجی وغیرہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا, ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کی توفیق کا سوال کرتے ہیں. بے شک وہ جود و کرم والا ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ آج کے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. جو اپنے غریب بھائی, بہن, چچا, تاؤ, پھپھا, پھپھی, خالہ, خالو, ماموں, مامی, آئے سمجھ میں, اور جو خاص رشتہ دار ہیں, جو بھی رشتہ دار ہیں جس سے بھی خون کا رشتہ ہے, ناتا ہے, تعلق ہے, اگرچہ وہ تم پر ظلم و زیادتی کریں لیکن صبر سے کام لیتے ہوئے. اگر رشتہ دار غیر مقلد ہے تو کیا؟ میں ابھی بتاتا ہوں اس کے تعلق سے. تو اگر وہ جو ہے تم سے قطع تعلق کر لے تو آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک. تو اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑ دے. تو اس سے رشتہ ناتا جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑ دے, اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے. یہ ایمان کی علامت, یہ ایمان کی علامت ہے. یہ رشتہ داری ناتا کب ہے؟ جب تک کہ وہ صاحب ایمان ہو. یہ اس صورت میں ہے رشتہ داریوں کا نبھانا جس صورت میں کہ وہ رشتہ دار بدعقیدہ نہ ہو, گمراہ ہو, بد مذہب نہ ہو, بد دین نہ ہو, کھلا ہوا کافر و مرتد نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے, گناہگار صحیح لیکن اس کا بندہ تو ہے. اس نے کفر و شرک نہیں کیا ہے, ارتداد نہیں کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی و بے ادبی نہیں کی ہے. ہاں عملی کمزوری ضرور ہے اس کے اندر, عمل میں کمزوری ہو جانا بخشش و مغفرت ہو جائے گی, لیکن عقیدے میں جھول آ گیا, عقیدے میں کمزوری ہو گئی تو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت و محبت, اور اللہ اور اس کے رسول دونوں کا مطیع و فرما بردار ہو. عقیدہ سلامت ہونا چاہیے. اگر عقیدے میں جھول آ گیا تو عقیدے میں جھول کب آئے گا؟ اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت
صحبت طالع ترا طالع کند، نیک کی صحبت تجھے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بد کی صحبت تجھے بدی کی طرف کو لے کے جاتی ہے۔ خوش عقیدہ ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کے جو ہے ہر نقل و حرکت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اس کی روح مسرتوں سے شادمانیوں سے بھر جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عاشق رسول ہے، گناہگار صحیح، ارے گناہگاروں کے لیے تو سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت کبائر اور گناہ کرنے والوں کے لیے۔ چھوٹے گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، کبیرہ گناہ جن سے سرزد ہو جائے ان کی سفارش میں اللہ تعالیٰ سے کروں گا اپنے، سوائے شرک کے، مشرک کے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے۔ صاف قرآن میں فرما دیا، میں نے پہلا جو کبیرہ گناہ گزرا اس کے اندر شرک سے متعلق گفتگو کی ہے۔ وہ کسی کو سننا ہو تو وہاں جائے بزم رضائے قدسی پر، وہاں جا کر کے اس کلپ کو سنے، اور سن کر کے دو کلپ ہیں، ایک شرک اکبر ایک شرک اصغر، دونوں کی تعریفیں میں اسے دہراؤں گا نہیں یہاں پر، وہاں جا کر کے سنے جسے سننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ رشتہ داری دیکھو اسی لیے فرمایا کہ اپنے اگر عید کا موقع ہے، دیکھ لو عید کا موقع ہے، تمہارے پاس کوئی اور پیسہ نہ ہو، صرف زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو تم اپنی بہن کو دے سکتے ہو، لیکن شرافت نفس ہر ایک رکھتا ہے، عزت نفس ہر ایک رکھتا ہے اپنے پاس۔ عمل میں کمزوری ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اکرام مسلم لازم ہے۔ فاسق و فاجر ہونا الگ بات ہے، یہ اس کے عمل میں کمزوری ہے، وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا اللہ کے یہاں، لیکن بحیثیت کلمہ گو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے عزت نفس ہر ایک اپنے پاس رکھتا ہے۔ بہن کے گھر جاؤ عید سے پہلے، جو تمہیں دینا ہے خاموشی کے ساتھ بہن کے ہاتھ میں رکھو، کہنا بہن یہ عیدی ہے تیری تیرے بچوں کی، وہ خوشی خوشی سے لے کر کے جو ہے جھولی پھیلا کر تمہارے حق میں دعائیں دیں گی۔ بہن کی دعائیں، اور بھی غریب بہن کی دعا، غریب کی دعا در اجابت کو چھو جاتی ہے جا کر۔ غریب کی آہ، ماں باپ کی آہ اور فقیر کی آہ بغیر رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچتی ہے، وہاں جا کر اپنی فریاد کہہ دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا غریب کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، ماں اور باپ کی بد دعا سے بچو۔ ماں باپ کا بیان بھی آ رہا ہے، میں اسے وہاں بیان کروں گا انشاءاللہ، آگے آنے والا ہے، لیکن میں آج رشتہ داری کے تعلق سے کر رہا ہوں۔ جب آپ اس بہن کو دیو گے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو اس کی حسد بھری نظر تمہاری طرف نہیں اٹھے گی، وہ وہاں ختم ہوگی، اب اٹھے گی تو پیار بھری نگاہ اٹھے گی۔ ارے تمہارے بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، تو تمہارے بھائی کے بچے بھی ہوں گے، تمہاری بہن کے بچے بھی ہوں گے، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی تو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے تو ان کی خدمت کرو، ان بچوں کو بھی اپنے گلے لگاؤ، ان بچوں کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ، وہ بھی تمہاری ہی اولاد ہیں۔ بہن کا بچہ کیا، بھائی کا بچہ کیا، اپنی ہی اولاد ہے، اپنا ہی خون ہے۔ تو لہذا بہنوں بھائیوں سے اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے، چچا پھپھی خالہ سے جو ہے حسن سلوک کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ہے ماں باپ کی عزت و عظمت میں سے یہ ہے کہ اس کے بھائیوں سے محبت کرے، اس کی بہنوں سے محبت کرے، اس کے دوستوں سے محبت کرے، اس کی سہیلیوں سے محبت کرے، تو اس سے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو پوری کائنات تمہاری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرو، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینے کا وبال
ایک ایک قرآن کریم میں حضرت امام زین العابدین نے فرمایا 3 جگہ اس پر لعنت کی گئی ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ بتاؤ کوئی لعنت میں، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہونا پسند کرے گا ہم میں سے کوئی؟ تو ارادہ کر لو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص یہاں موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، چچا تاؤ سے، پھپھا پھپھی سے، خالہ خالو سے، ماموں ممانی سے، کہیں بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے غلطیوں کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، چاہے بڑے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صاف واضح طور پر ارشاد ہے، فرمان رسول ہے، بڑوں کی عزت و عظمت کرو اور چھوٹوں پر شفقت و محبت و مہربانی کرو۔ جب آپ پیار کرو گے، پیار دو گے تو پیار ملے گا، نفرت بانٹو گے تو نفرت ملے گی۔ دل میں، گھر میں دیوار بعد میں پڑتی ہے، دل میں درار پہلے پڑ جاتی۔ اگر دل میں درار پڑ گئی تو وہ لاکھ پاٹے سے نہیں پڑ سکتی، لاکھ باٹے سے نہیں بٹ سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اب کہہ دیں پرسوں عید کا دن، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ایسا نہیں؟ کل کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات بڑی مبارک رات ہے، اس میں عبادت کرنا چاہیے، کل کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ بڑا جو ہے خوش نصیب ہے وہ جو کل کا روزہ رکھے اور عبادت الہی میں اپنے وقت کو گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کرو، دیکھو تم چھوٹے بن جاؤ، آپ چھوٹے بن جاؤ، اسے بڑا مان لو، اگرچہ وہ تمہارا چھوٹا ہے، اس سے پیار سے، شفقت سے۔ اگر یتیم ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، بھاوج ہے، محبت کے ساتھ جاؤ، ان سے ملاقات کرو، جو بھی گیلے شکوے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ختم کر دو۔ دنیا 2 دن کی زندگی، صاف کر دو۔ دیکھا آپ نے پڑھا تھا ایک شخص نوجوان، حضرت ابو ہریرہ نے اٹھا، جیسے فرمایا وہ بچہ اٹھا، نوجوان اٹھا، سیدھے اپنے پھوپھی کے پاس جا کر کے معافی مانگ لی۔ پھوپھی نے معلوم کیا کیوں؟ کا فرمان رسول ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ہمارا لیل و نہار اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر گزرنا چاہیے، اس کے جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو حکم خداوندی ہے اس پر عمل کرو، جو حکم رسول ہے اس پر عمل کرو۔ کیونکہ واطیع اللہ واطیع الرسول بے شمار جگہ آیا ہے، اور پھر جو ہے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ فرمان خداوندی ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوشش کریں کہ غور کرو ٹھنڈے دل سے، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، ہو سکتی ہیں، ہوئی ہوں گی، تو میں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی، تو نے مجھے گھور کے دیکھا، تو نے مجھے ناک چڑھا کے دیکھا، تو نے مجھے بھویں سمیٹ کے دیکھی، میں نے تو اتنی ساری بات کی تھی، تم نے اس کا بھتنگڑ بنا دیا، تم نے یہ کر دیا۔ تو شکوے شکایتیں جب تک سانس باقی ہے باقی رہیں گی، یہ تو چلتی رہیں گی۔ ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہو جانا یہ الگ چیز ہے، لیکن رشتہ داری ختم کر دینا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تم پر ظلم و زیادتی کر لے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے چھوڑ دو، کل قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے تو اجر ملے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بدی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ رشتہ داری تعلقات، یہ سب کے سب حقوق العباد میں آتے ہیں، بندوں کے حق میں آتے ہیں۔ اللہ اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن بندے کا بندے پر اگر کوئی حق آتا ہوگا تو اللہ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ وہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ تو یہ تو دنیا گزر جائے گی، آخرت میں تو ہے تمہارے لیے موقع۔ اپنے رب سے کہو
تمہارا رب قادر مطلق ہے، وہ دلائے گا تمہارا صلہ تمہیں، تمہارا حصہ وہ دلائے گا، اگرچہ اس نے دنیا میں ظلم کر لیا، تمہارے اوپر زیادتی کر لی، اس کے باوجود تم اس سے قطع تعلق نہ کرو، رشتہ داری کو منقطع نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ بیٹا بیٹی دے دی، شادی کر دی، وہاں طلاق بھی ہو جائے، تب بھی رشتہ داری منقطع نہ کرو۔ یہ بشری تقاضوں سے ہونے والی غلطیاں ہیں، اس کی وجہ سے دو خاندان جدا مت ہو، ملے رہو۔ مثال کے طور پر بھائی کا بیٹا بھائی کی بیٹی، بھائی کا بیٹا بہن کی بیٹی، بہن کا بیٹا بھائی کی بیٹی، ناچاکی ہو گئی گھر کے اندر، جدائیگی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داری ختم ہو جائے گی، خاندان تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ اس کا تمہاری رگوں میں جو خون ہے اس کی رگوں میں بھی تو وہی خون ہے، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا وہی تمہاری رگوں میں بھی خون دوڑ رہا۔ رشتہ داری تو ختم نہیں ہوئی، اللہ نے تو ختم نہیں کی، تم ہوتا کون ہو ختم کرنے والے رشتہ داریوں کو؟ غور کرو اس بات پر۔ ٹھیک ہے، نہیں ہونا تھا، ہو گیا، اللہ کے حوالے کر دو، رشتہ داری ختم مت کرو، تعلقات ختم مت کرو، کیونکہ تعلقات ختم کرنے والے سے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو کچھ بھی بشری تقاضوں، شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، ان سب کو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔